اللہ جس کو چاہے رکھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس طرح رکھا، وہ پانی میں بہتے ہوئے فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ وہاں پولیس والوں نے ڈبہ پکڑ لیا، شور مچ گیا کہ جی پانی میں سے ایک باکس ملا ہے، صندوق ملا ہے۔ پوری قوم جمع ہو گئی۔ قوم نے جمع ہو کر جناب سب پولیس والے الرٹ، کیونکہ خدا کو نقصان نہ پہنچے، جناب نیزے بھالے تلواریں لے کے باکس کھولا، کوئی خطرناک چیز نہ نکل آئے، خدا کو نقصان نہ پہنچائے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ۔ دیکھا تو ایک بچہ نکلا انگوٹھا چوستا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ فرعون جو حضرت موسیٰ کو قتل کروانا چاہتا تھا، اسی فرعون کے گھر میں اللہ نے پرورش کروائی۔ میں نے اس لیے یہ تھوڑا سا واقعہ آپ کو سنایا۔ بچے کو جب نکالا گیا، نجومی پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بادشاہ یہ وہی بچہ ہے جو ہم نے کہا تھا نا تجھے تباہ کرے گا، یہ وہی ہے۔ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ یہی حال ہوتا ہے نا آج کل، ہم لوگ تحقیق تو کرتے نہیں ہیں، بات کو کھوج تو لگاتے نہیں ہیں، اصلی بات کیا ہے، بس وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ کیا کیا جائے؟ کسی نے نجومی نے کہا جی کرنا کیا ہے، قتل کر دو۔ ساری قوم کہنے لگی قتل کر دو قتل کر دو قتل کر دو۔ وہی بات بھیڑ چال میں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی، جنت کی عورتوں کی سردار۔ دیکھو میرے رب کی قدرت، شان بے نیازی۔ شوہر خدائی کے دعوے کر رہا ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور گھر میں عورت وہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار۔ وہ پاک گئی ہیں، دنیا سے بالکل پاک صاف گئی ہیں، جنت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کے رہیں گی۔ آپ کہیں گے فرعون کی بیوی تھی، میں پہلے کہہ چکا ہوں اشارے میں، فرعون باپ بننے کے لائق نہیں تھا، سمجھ گئے نا؟ اس میں وہ حیثیت صلاحیت نہیں تھی۔ حضرت آسیہ نے کہا، اللہ نے ان کے منہ میں جملہ ڈالا کہ قتل کیوں کرتے ہو فرعون کو؟ اس نے کہا تیرے تو اولاد ہونی نہیں ہے، تو اس لائق نہیں ہے، یہ اتنا خوبصورت بچہ ملا ہے تو اس کو قتل کیوں کرتے ہیں، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ اب وہ آگے سے کچھ بول نہیں سکتا تھا، اس نے کہا بیٹا بنائیں گے، قوم نے بھی کہا بیٹا بنائیں گے بیٹا بنائیں گے، قوم نے وہی کہنا تھا۔ گود میں لیا، گود میں جس وقت فرعون نے لیا، حضرت موسیٰ نے اس کی داڑھی کھینچی اور ذرا آنکھیں کھول کے نا، جس کو کہتے ہیں ذرا پوری آنکھیں کھول کے دیکھا، یہ ڈر گیا کہ یہ بچہ مجھ کو گھور رہا ہے۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے تو ہی ہے نا، تجھے ہی میں نے غرق کرنا ہے نا، تباہ کرنا ہے۔ وہ ڈر گیا، اس پر اس نے کہا امتحان کرو، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے۔ تو وہ کوئلے لائے گئے، تو حضرت موسیٰ نے کوئلہ پکڑ بھی لیا، منہ میں ڈال دیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے کہاں؟ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ جو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ جو مارنا چاہتا ہے، اسی کے گھر میں حفاظت کے ساتھ، کہیں اور ہو تو ڈر رہے گا، یہاں حفاظت۔ مسئلہ پیدا ہو گیا، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ قوم کی عورتیں آگے بڑھی، موسیٰ علیہ السلام منہ ہی نہیں کرتے کسی کی طرف۔ وہ ساری کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارا دودھ پی لے تو اس کے بچے، بادشاہ نے بچہ بنا لیا ہے تو یہ دودھ پی لے گا تو ہمیں انعام ملیں گے، جوڑے ملیں گے، سونا چاندی ملے گی، پلاٹ ملیں گے، یہ ملیں گے وہ ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، ہم نے ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ موسیٰ پر پہلے ہی حرام کر دیے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یہ وہی عورتیں ہیں جن کے دودھ مجھ پر پتہ ہے، چند دن کی عمر ہے، پتہ ہے یہ کون عورتیں ہیں۔ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی؟ اللہ وہ لوگ جو کہتے ہیں 40 سال تک پتہ نہیں تھا، خود ان کو کچھ پتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی مجمع میں تھی اور یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بھائی کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تو اس نے کہا بادشاہ مجھے ایک خاتون کا پتہ ہے، میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے، امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ اس کا اشارہ اپنی ماں کی طرف تھا نا۔ فرعون نے کہا اتنی دیر سے تماشا کیا دیکھ رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے بچے کو کتنی تکلیف ہے، بھوک لگی ہے، جا جلدی سے جا کے اس عورت کو لے کے آ۔ بیٹی آئی ماں کے پاس، چل ماں تجھے تیرا بیٹا دلاؤں، تجھے تیرا بیٹا دلاؤں۔ آپ سوچتے ہوں گے ماں نے فوراً جناب دوڑ لگائی ہوگی کہ بیٹا مل رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی مجھے کہیں جانے کی ضرورت، ایمان دیکھو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں موسیٰ کو تیری طرف لوٹاؤں گا، موسیٰ خود میرے پاس آئے گا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت۔ ایمان کہ اللہ نے فرمایا تو ایسا ہی ہوگا، اللہ کے فرمان پر شبہ نہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ مجھے بتاؤ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا ہے رزق ہمارا ذمہ ہے، رزق دینا، اونچی کہے نا، کتنی جگہ ہے؟ مسلسل بیان ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تمہارا رزق ہمارے ذمہ کرم پہ ہم دیں گے، ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟ کبھی ادھر اس ملک کی طرف، کبھی اس ملک کی طرف، کبھی اس ملک کی طرف، ہے یقین نہیں ہے؟ ہاں جو ذریعہ اختیار کرنا ہے، جو کوشش کرنی ہے، مگر اللہ کے وعدے پر یقین کیوں نہیں ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہیں جی فلانے ملک نے ساتھ نہیں دیا تو یوں ہو جائے گا، فلانے ملک نے ساتھ نہیں دیا تو یوں ہو جائے، اور رازق یہ لوگ ہیں یا اللہ ہے؟ اونچی اپنے ایمان کو ٹٹولو، فلانا ملک ساتھ دے گا تو فتح ہوگی، نہیں، اللہ ساتھ دے گا تو فتح ہوگی۔ یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ پھر کہیے، ہاں ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا وہ موسیٰ کو میرے پاس لائے گا، مجھے یقین ہے۔ بیٹی گئی بادشاہ کو جا کے کہا وہ عورت پردہ نشین ہے، وہ کہیں جاتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے بچہ میرے پاس لے آؤ تو خدمت کر دوں گی۔ فرعون نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہے، ہمیں تو چاہیے، وہ لے آئے۔ اسی گھر میں جہاں چھاپا پڑا تھا، اسی گھر میں جہاں پہ ڈر تھا، اب وہیں حفاظت میں موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں۔ تو اللہ جس کی حفاظت کرے، تو فرعون حالانکہ اس کو نجومیوں نے بتا دیا تھا بچہ ہوگا تجھے تباہ کرے گا، وہی فرعون اللہ تعالی نے انہی کی طرف بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اس کے گھر میں پلے تھے، وہیں ان کی پرورش ہوئی تھی، وہیں وہ بڑے ہوئے تھے، تو فرعون جانتا تھا، سب پتا تھا۔ تو اللہ نے بغیر کسی کو نصیحت کیے، ڈر سنائے بغیر عذاب اونچی گئیے نہیں دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے جاؤ تم بھی اور تمہارے بھائی ہارون جاؤ اور اس قوم کو جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تم جا کر ان کو تبلیغ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، فرعون اور اس کی قوم، آپ میں سے کوئی بتائے گا فرعونیوں کو کیا کہتے تھے اور
بنی اسرائیل والوں کو کیا کہتے تھے؟ کسی کو لفظ یاد ہے؟ قبطی. کیا کہہ رہا ہوں؟ قاف بے توئے یہ قبطی. پھر کہیے گا. یہ فرعون اور اس کی قوم کو کہتے تھے قبطی، اور سبتی کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والوں کو. یاد رہے گا. اللہ نے فرمایا جاؤ قبطیوں کے پاس، فرعون اور اس کی قوم کے پاس. اللہ نے 9 معجزات دیے موسیٰ علیہ السلام کو. کتنے؟ 9 آیات قرآن میں ذکر ہے. 9 معجزے عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ان میں سے تفصیل مل جاتی ہے. لاٹھی بھی دی، ہاتھ بھی چمکتا تھا، لاٹھی مارتے تھے، چشمے بھی جاری ہوتے تھے، من و سلوہ اترا. کتنی باتیں اللہ نے عطا فرمائی. میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا فرمایا؟ اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتیں، آواز زور سے کہیے. اب یہاں کتنے پیغام ہیں؟ سنی تھی نا آیتیں، یا سنے بغیر جھٹلا دی تھی؟ سنی تھی، سن کر جھٹلائی ہے نا. ان تک پہنچی تھی، ان کو بتایا گیا تھا، انہوں نے مانا نہیں. اب یہاں سے پیغام ساتھ میں نوٹ کرتے جائیے کہ پیغام پہنچا، انہوں نے مانا نہیں، تو ان کو ہلاک کیا گیا، برباد کیا گیا. پتہ کیا چلا کہ پیغام حق پہنچا ہے تو ہی آپ پر اس کے بعد احکام شروع ہوں گے کہ آپ نے سنا، مان لیا تو خیر ہے، نہیں مانا تو خیر نہیں. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. کیوں یہ بات میں نے کی؟ پڑھے لکھے نوجوان یا کچھ کالجیٹ مجھ سے بہت سوال کرتے رہے ہیں، اب بھی کبھی کبھی کرتے ہیں، مولانا صاحب ہم مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے، ہم نے کلمہ سن لیا، اذان سن لی، نماز ہمارے کانوں میں پہنچ گئی. وہ لوگ جن کو کلمہ نہیں پہنچا، قرآن نہیں پہنچا، پیغام نہیں پہنچا، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ اکثر نوجوان سوال کر لیتے ہیں. ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، جو مسلمان کے گھر پیدا نہیں ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے اس کے بہت مرتبہ جواب دیے ہیں آپ کو، ایک مرتبہ پھر سن لیں. پہلی بات، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. حدیث شریف ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا. ایک بار پھر کہہ لیں، فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، یہ ماں باپ بناتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر. پہلی تو یہ بات. جب تک اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ سمجھ نہیں آئے گی، اس پر عذاب کے احکام نہیں ہیں. عذاب کے احکام اونچی. غیر مسلم کے بھی وہ بچے جو چھوٹی عمر میں چلے گئے، کم سن، ان کے لیے بھی وہ عذاب اونچی نہیں. پہلی بات تو آپ نے یہ سن لی کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ ہیں، یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا یا بتوں کی پوجا کرنے والا بنا. اس بات کے بعد دوسری بات یہ کہ جب تک شعور سمجھ نہیں آتی اس وقت تک وہ احکام بھی نہیں. دو، سمجھ آنے کے بعد
آپ کو جستجو کرنی ہے کہ کیا حق ہے کیا نہیں. یہ آپ کا ذمہ ہے. یہ چاند سورج ستارے کس نے بنائے ہیں؟ یہ کائنات کا نظام کیا ہے؟ غور کریں، جستجو کریں، پہچانیں. یہ آپ کا ذمہ ہے. آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کی سستی ہے، آپ کی کاہلی ہے، آپ کی غفلت ہے. آپ کو جستجو کرنی چاہیے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات یہ کہ ابتدا ہوئی ہے انسانیت کی حضرت آدم علیہ السلام سے. کس سے ہوئی؟ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، آگے انہی کی نسل چلی آ رہی ہے، پھر حضرت نوح، پھر آگے ان کی سارا. ابتدا میں تو اسلام ہی تھا، کوئی اور دین نہیں تھا. دنیا کا کون سا علاقہ، کون سا خطہ ہے جہاں پر دین کی بات نہیں پہنچی؟ بتاؤ. پہلے مجھے چھانٹ کے بتاؤ کہ دنیا کا فلانا علاقہ ایسا ہے جہاں دین کی بات پہنچی نہیں. اچھا، اگر آپ آج سے 100-200 سال پہلے کی بات کریں گے، اخبار نہیں جاتے تھے، ٹرین نہیں جاتی تھی، ہوائی جہاز نہیں جاتے تھے، اس وقت جناب یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، الیکٹریسٹی نہیں تھی. اس وقت کی بات میں ہو کہ ٹھیک ہے فلاں علاقے میں ایک بار گیا ہوگا، کوئی 2 بار. حالانکہ سارے اسپین پر 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، 1000 سال ہندوستان میں حکومت رہی، افریقہ میں دوسرے علاقوں میں گئے مسلمان. کون ہوگا جس کو خبر نہیں؟ ایسا تو کوئی ملے گا نہیں. اور اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اب تو ساری دنیا کو ہر وقت معلوم ہے. اب تو آپ نے گلوبل ولیج بنا دیا. تو پہلے ایسا بندہ تو بتاؤ جس کو خبر نہیں ہوئی. اب مسئلہ سن لیں. اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جس کو دین کی بات پہنچی نہیں، ایسا مل جائے کہ اس کو بالکل بھی دین کی بات نہ پہنچی ہو اور اس نے شرک نہ کیا ہو، تو اس پر عذاب نہیں ہوگا. اس نے شرک نہ کیا ہو. ورنہ ایسے لوگ جو جائیں گے دنیا سے کہ ان کو پیغام بالکل نہیں پہنچا، ان پر وہاں دین پیش کیا جائے گا. وہ قبول کر لیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ نہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ ہم پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھر، جو مسلمانوں کے ہاں نہیں پیدا ہوا اس کا کیا قصور؟ تو پہلا جواب تو یہ کہ شکر کرو کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو. اس بات پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی تیرا نام سن لیا. ایک بات. دوسری بات، اعتراض کرنے سے پہلے آپ تحقیق کرو کہ ایسا ہے کون جس کو پیغام نہیں پہنچا. پوری دنیا میں اسلام تھا. حضرت عمر نے 44 ملک فتح کیے تھے. اس وقت دنیا کی آبادی جتنی تھی اس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور اس وقت سے مسلمانوں کا پیغام پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ لگے ہوئے ہیں کافر. تو پہلے یہ بتاؤ پتہ کس کو نہیں ہے؟ ایسا تو ثابت کرو، اور ایسا ثابت کرنا آسان نہیں ہے. تو جو بالکل نابلد ہو، جس کو بالکل پیغام نہیں پہنچا، اس کا معاملہ فطرت والوں جیسا ہوگا. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ 2 نبیوں کے درمیان کا زمانہ. جیسے حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان تقریباً 600 برس کا زمانہ، کوئی اور نبی نہیں تھا. تو ایسے حالات میں اگر کوئی شرک نہ کرے تو اس پر عذاب نہیں ہوگا. تو ان لوگوں کا حال جن کو پیغام نہیں پہنچا، ان کے ساتھ فطرت والا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرتا نہیں. یہ میں نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی شبہ ہے تو دور ہو جائے. فرعون کو معلوم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغام حق پہنچا چکے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے دیے. جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، فرمایا یا اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر کر دے. اللہ نے کر دیا. دونوں کو فرمایا جاؤ. تباہی اور بربادی ان کے حوالے سے بیان کی گئی. فدمرناہم تدمیرا. اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، تباہ کر کے ہلاک کر دیا.
ارسال کے وقت جب بھیجا گیا تھا اس وقت انہوں نے جھٹلایا تھا یا جھٹلایا بعد میں تھا؟ یہ بھی سوال آیا.